بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب عورت گوہر ہستی، حصہ سوم، صفحہ نمبر 29، دوسری فصل، جاہلانہ تمدن اور ثقافت کے خطرناک خطرات و نتائج۔ حقوق نسواں موجودہ دنیا کا ایک گھمبیر مسئلہ۔ حقوق نسواں کے بارے میں جو دنیا کا ابھی ایک حل نہ کیا جانے والا مسئلہ ہے، بہت زیادہ گفتگو کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے۔ جب ہم اس دنیا کے انسانی نقشے اور مختلف انسانی معاشروں پر نظر ڈالتے ہیں، خواہ وہ ہمارے اپنے ملک کا اسلامی معاشرہ ہو یا دیگر اسلامی ممالک کا یا حتیٰ غیر اسلامی معاشرے بھی، کہ جن میں پیش رفتہ اور متمدن معاشرے بھی شامل ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام معاشروں میں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حقوق نسواں کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے۔ یہ سب انسانی مسائل کے بارے میں ہماری کج فکری اور غلط سوچ کی نشانی ہے، اور اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ہم ان تمام مسائل میں تنگ نظری کا شکار ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے تمام بلند و باغ دعووں، مخلص اور ہمدرد افراد کی تمام تر توجہ، جدوجہد اور حقوق نسواں اور خواتین کے مسائل کے بارے میں وسیع پیمانے پر ہونے والی ثقافتی سرگرمیوں اور فعالیت کے باوجود ان دو جنس یعنی مرد اور عورت اور مسئلہ خواتین کے اسی کے ذیل میں مردوں کے مسائل کو ایک اور طرح سے بیان کیا جاتا ہے کے بارے میں ایک سیدھے راستے اور صحیح روش کو ابھی تک ڈھونڈنے سے قاصر ہیں۔ صفحہ نمبر 30۔ شاید آپ خواتین کے درمیان ایسی بہت سی خواتین ہوں گی کہ جنہوں نے دنیا کے ہنرمند خواتین کے ہنری اور ادبی آثار کو دیکھا ہو یا پڑھا ہو کہ ان میں بعض آثار فارسی زبان میں ترجمہ ہو چکے ہیں اور بعض اپنی اصلی زبان میں موجود ہیں۔ یہ سب اسی مذکورہ بالا مسئلے کی عکاسی کرتے ہیں کہ خواتین کے مسائل اور اسی کے ذیل میں ان دو جنس یعنی مرد اور عورت کے مسئلے اور بالخصوص انسانیت سے متعلق مسائل کو حل کرنے میں بشر ابھی تک عاجز و ناتواں ہے۔ بعبارت دیگر، زیادتی، کج فکری اور فکری بد ہضمی اور ان کے نتیجے میں ظلم و تعدی، تجاوز، روحی ناپختگی، خاندان اور گھرانوں سے متعلق مشکلات، ان دو جنس مرد و زن کے باہمی تعلقات میں اختلاط و زیادتی سے مربوط مسائل ابھی تک عالم بشریت کے حل نہ کیے جانے والے مسائل کا حصہ ہیں۔ یعنی مادی میدانوں میں ترقی، آسمانی وادیوں اور کہکشاؤں میں پیش قدمی، سمندروں کی گہرائیوں میں اتنی کشفیات کرنے اور نفسیاتی پیچیدگیوں اور الجھنوں کی گتھیوں کو سلجھانے اور اجتماعی و اقتصادی مسائل میں اپنے تمام تر حیران کن پیش رفت کے باوجود یہ انسان ابھی تک اس مسئلے میں زمین گیر و ناتواں ہے۔ اگر میں ان تمام ناکامیوں اور انجام تک نہ پہنچنے والے امور کو فہرست وار بیان کروں تو اس کے لیے ایک بڑا وقت درکار ہے کہ جس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ دنیا میں خاندانی بحران کی اصل وجہ۔ خاندانی مسائل کے جو آج دنیا کے بنیادی ترین مسائل میں شمار کیے جاتے ہیں، کہاں سے جنم لیتے ہیں؟ صفحہ 31۔ کیا یہ خواتین کے مسائل کا نتیجہ ہیں یا پھر مرد و عورت کے باہمی رابطے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں؟ ایک خاندان اور گھرانہ جو دنیائے بشریت کا اساسی ترین رکن ہے، آج دنیا میں اتنے بحران کا شکار کیوں ہے؟ یعنی اگر کوئی بقول معروف آج کے متمدن مغربی دنیا میں خاندان کی بنیادوں کو مستحکم بنانے کا خواہ ایک مختصر سا منصوبہ ہی کیوں نہ پیش کرے تو اس کا شاندار استقبال کیا جائے گا۔ مرد، خواتین، بچے سب اس کا پرتپاک استقبال کریں گے۔ اگر آپ دنیا میں خاندان کے مسئلے پر تحقیق کریں اور خاندان کے بارے میں موجودہ اس بحران کو اپنی توجہ اور کاوش کا مرکز قرار دیں تو آپ ملاحظہ کریں گے کہ اس بحران نے ان دو جنس یعنی مرد اور عورت کے درمیان باہمی رابطے، تعلقات اور معاشرے سے مربوط حل نہ کیے جانے والے مسائل سے جنم لیا ہے، یا بتعبیر دیگر یہ نگاہ و زاویہ غلط ہے۔ اب ہم لوگ ہیں اور مقابل میں مرد حضرات کے خود ساختہ افکار و نظریات ہیں، تو جواب میں ہم یہی کہیں گے کہ خواتین کے مسئلے کو جس نگاہ و زاویہ سے دیکھا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے،
اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مردوں کے مسئلے کو اس زاویے سے دیکھنا بھی غیر معقول ہے، یا مجموعاً ان دونوں کی کیفیت و حالت کا اس نگاہ سے جائزہ لینا سراسر غلطی ہے۔ مرد اور عورت کی کثیر المقدار مشکلات کا علاج۔ اس مسئلے کی مشکلات زیادہ اور مسائل فراوان ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان سب کا علاج کیسے ممکن ہو۔ صفحہ 32۔ ان سب کا راہ حل یہ ہے کہ ہم خداوند عالم کے بنائے ہوئے راستے پر چلیں۔ دراصل مرد اور عورت کے مسائل کے حل کے لیے پیغام الہی میں بہت ہی اہم مطالب بیان کیے گئے ہیں، لہذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پیغام الہی اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ خداوند عالم کے پیغام وحی نے اس مسئلے میں صرف وعظ و نصیحت کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے راہ حل کے لیے زندہ مثالیں اور عملی نمونے بھی پیش کیے ہیں۔ آپ ملاحظہ کیجئے کہ خداوند عالم جب تاریخ نبوت سے مومن انسانوں کے لیے مثال بیان کرنا چاہتا ہے تو قرآن میں یہ مثال بیان کرتا ہے، ارشاد ہوتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا مَرْأَتَ فرعون۔ اللہ نے اہل ایمان کے لیے زن فرعون کی مثال بیان کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اہل ایمان کی کثیر تعداد موجود تھی کہ جنہوں نے ایمان کے حصول کے لیے بہت جدوجہد اور فداکاری کی، لیکن خداوند عالم نے ان سب کے بجائے زن فرعون کی مثال پیش کی۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا خداوند عالم خواتین کی طرفداری کرنا چاہتا ہے یا در پردہ حقیقت کچھ اور ہے؟ حقیقتاً مسئلہ یہ ہے کہ یہ عورت زن فرعون خدا کے پسندیدہ اعمال کی بجاوری کے ذریعے ایسے مقام تک جا پہنچی تھی کہ فقط اسی کی مثال پیش کی جا سکتی تھی۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے قبل کی بات ہے۔ فرعون کی بیوی نہ پیغمبر ہے، نہ پیغمبر کی اولاد، نہ کسی نبی کی بیوی، نہ کسی رسول کے خاندان سے اس کا تعلق۔ ایک عورت کی روحانی و معنوی تربیت اور رشد اسے اس مقام تک پہنچاتی ہے۔ صفحہ 33۔ البتہ اس کے مقابلے میں یعنی برائی میں بھی اتفاقاً یہی چیز ہے، یعنی خداوند متعال جب برے انسانوں کے لیے مثال پیش کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ ضرب اللہ مثل الذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط۔ اللہ نے اہل کفر کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کی مثال پیش کی ہے۔ یہاں بھی خدا نے دو عورتوں کی مثال پیش کی جو کہ برے انسانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں کافروں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی اور ان کا معاشرہ برے افراد سے بھرا ہوا تھا، لیکن قرآن ان لوگوں کو بطور مثال پیش کرنے کے بجائے حضرت نوح اور حضرت لوط کی زوجات کی مثال بیان کرتا ہے۔ اہل ایمان کے لیے زن فرعون کی مثال کے پیش کی جانے کے ذریعے صنف نازک پر یہ خاص عنایت اور ایک عورت کے مختلف عظیم پہلوؤں اور اس کے مختلف ابعاد پر توجہ کی اصل وجہ کیا ہے؟ شاید یہ سب اس جہت سے ہو کہ قرآن یہ چاہتا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کے باطل اور غلط افکار و نظریات کی طرف اشارہ کرے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس زمانہ جاہلیت کے باطل افکار و عقائد آج بھی ہنوز باقی ہیں، خواہ وہ جزیرۃ العرب کے لوگ ہوں جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یا دنیا کی بڑی شہنشاہیت کے زمانے کے لوگ ہوں، مثلاً روم، ایران۔ یورپ کی موجودہ تمدن کی بنیاد۔ یورپ کی موجودہ تمدن کی بنیاد روم کی قدیمی تہذیب و ثقافت پر قائم ہے۔ صفحہ 34۔ یعنی یورپ و مغرب اور اس کے ذیل میں امریکی تہذیب و ثقافت پر سر سے پیر تک جو چیز مسلط اور حاکم ہے وہ وہی اصول و نکات ہیں جو کہ رومی شہنشاہیت کے زمانے میں موجود تھے، اور وہی اصول و قوانین آج ان ممالک کی ثقافت اور تہذیب و تمدن کا معیار بنے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں بھی خواتین کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا تھا اور انہیں بہت بلند مقام و مرتبہ دیا جاتا تھا، اور مختلف قسم کے زیور اور آرائش و زینت سے انہیں مزین کیا جاتا تھا، مگر کس لیے؟ صرف اس لیے کہ مرد کی ایک خاکی و پست اور سب سے زیادہ مادی اور حیوانی و شہوتی خصلت کی سرابی کا وسیلہ بن سکے۔ یہ ایک انسان اور صنف نازک کی کتنی بڑی تحقیر اور توہین ہے۔
ایرانی شہنشاہیت کے زمانے میں ایران بھی بالکل ایسا ہی تھا۔ ساسانی سلسلہ بادشاہت کے حرم سراؤں کے قصے تو آپ نے سنے ہی ہوں گے۔ حرم سرا کا مطلب آپ کو پتہ ہے؟ حرم سرا یعنی عورت کی اہانت و تذلیل کی جگہ۔ ایک مرد چونکہ قدرت کا حامل ہے، لہذا وہ خود کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ 1000 عورتوں کو اپنے حرم و سرا میں رکھے۔ اس زمانے کے بادشاہ کی رعایا کا ہر فرد بھی اگر قدرت و توانائی رکھتا تو وہ بھی اپنی حیثیت و طاقت کے مطابق 1000، 500، 400 یا 200 عورتوں کو اپنے پاس رکھتا۔ یہ واقعات و حقائق عورت سے متعلق کون سے افکار و نظریات کی عکاسی کرتے ہیں؟ مغرب عورت کی حالت زار۔ ہمیں مغرب سے ابھی بہت کچھ طلب کرنا ہے کہ جس نے تاریخ کے مختلف ادوار سے لے کر آج تک اس صنف نازک کی اتنی تحقیر و تذلیل کی ہے۔ آپ توجہ کیجئے کہ بھی ماضی قریب تک یورپ اور مغربی ممالک میں خواتین کو اپنے مستقل اور جداگانہ مالی حقوق حاصل نہیں تھے۔ صفحہ 35۔ میں نے ایک دفعہ کافی تحقیق کے بعد اس بارے میں اعداد و شمار آج سے تقریباً 4-5 سال قبل نماز جمعہ کے کسی خطبے میں ذکر کیے تھے۔ مثلاً 20ویں صدی کے اوائل تک ان تمام بلند و بانگ دعووں، مغرب میں روز بروز پھیلنے والی بے حیائی اور حد سے گزر جانے والے اور بے مہار جنسی اختلاط و بے راہ روی کے بعد بھی کہ جس کے بعد یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ عورت کو اس سے زیادہ احترام اور بلند مقام دیا جاتا ہے۔ مغربی عورت کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ اپنے ذاتی مال و ثروت سے آزادانہ استفادہ کرے، اور وہ شوہر کے مقابلے میں اپنی ذاتی مال و دولت کی بھی مالک نہیں تھی، یعنی جو عورت بھی شادی کرتی تھی اس کی تمام جمع پونجی اور مال و دولت سب اس کے شوہر کی ملکیت میں چلا جاتا تھا، اور عورت کو اپنا ہی مال خرچ کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں تھا۔ یہاں تک کہ 20ویں صدی کے اوائل میں خواتین کو نوکری اور ملازمت اور ملکیت کا حق دیا گیا۔ اہل مغرب نے اس مسئلے کو بھی، جو انسانی حقوق کے بنیادی اور ابتدائی ترین مسائل سے تعلق رکھتا ہے، عورت کی پہنچ سے دور رکھا، جبکہ اپنی تمام تر توجہ ان مسائل کی جانب رکھی کہ جو خواتین کے ان قیمتی اور حقیقتاً قابل قدر مسائل کے مد مقابل ہیں کہ جن کی اسلام میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ یہ جو حجاب اور پردے کے بارے میں ہمارے یہاں اتنی تاکید کی گئی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ زیر حاشیہ درج ہے کہ 1 اگست، اکتوبر اور نومبر 1986 میں نماز جمعہ کے خطبات کا ذکر کیا تھا، اور اوپر جو خواتین کی ثقافتی کمیٹی کے اراکین ہیں، مختلف لیڈی ڈاکٹروں اور پہلی اسلامی حجاب کانفرنس کے عہدیداروں سے 1991 میں خطاب۔ صفحہ 36۔ حقوق نسواں کے بارے میں استکباری غلطی۔ جاہلیت سے مالا مال عالمی استکبار بہت بڑی غلطی میں ہے کہ جو یہ خیال کرتا ہے کہ ایک عورت کی قدر و قیمت اور بلند مقام اس میں ہے کہ وہ خود کو مردوں کے لیے زینت و آرائش کرے تاکہ آوارہ لوگ اسے دیکھیں، اس سے ہر قسم کی لذت حاصل کریں اور اس کی تعریف کریں۔ مغرب کے انحطاط شدہ اور منحرف ثقافت کی جانب سے آزاد نسواں کے عنوان سے جو چیز سامنے آئی ہے، اس کی بنیاد اس چیز پر قائم ہے کہ عورت کو مردوں کی حیوانی و شہواتی نگاہوں کا مرکز بنائے تاکہ وہ اس سے جنسی لذت حاصل کر سکیں، اور عورت مردوں کی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایک آلہ و وسیلہ بن جائے۔ کیا اسی کو آزادی نسواں کہا جاتا ہے؟ جو لوگ حقیقت سے جاہل اور غافل مغربی معاشرے اور گمراہ تہذیب و تمدن میں اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ انسانی حقوق کے طرفدار ہیں، تو در حقیقت یہ لوگ عورت پہ ظلم کرنے والوں کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ عورت کو ایک بلند مقام اور مرتبے کے حامل انسان کی حیثیت سے دیکھیے تاکہ معلوم ہو کہ اس کا کمال، حق اور آزادی کیا ہے۔ آپ عورت کو عظیم انسانوں کے سائے میں پرورش پانے والے اور اصلاح معاشرہ کے لیے ایک مفید عنصر کی حیثیت سے دیکھیے تاکہ یہ معلوم ہو کہ اس کا حق کیا ہے اور وہ کس قسم کی آزادی کی خواہاں ہیں، اور وہ کون سی آزادی اس کی انسانی مقام و منصب سے میل کھاتی ہے۔ آپ عورت کو ایک گھرانے اور خاندان کی تشکیل دینے والے بنیادی عنصر کی حیثیت سے اپنی توجہ کا مرکز بنائیں۔ درست ہے کہ ایک مکمل گھرانہ مرد اور عورت دونوں سے تشکیل پاتا ہے، اور یہ دونوں موجودہ خاندان کی بنیادیں رکھنے اور اس کی بقا میں مؤثر ہیں، لیکن
ایک گھرانے کی آسائش اور آرام و سکون عورت کی برکت اور صنف نازک کے نرم و لطیف مزاج کی وجہ سے ہی قائم رہتا ہے۔ صفحہ 37۔ اس زاویے سے عورت کو دیکھیے تاکہ یہ مشخص ہو کہ وہ کس طرح کمال حاصل کر سکتی ہے اور اس کے حقوق کن امور سے وابستہ ہیں۔ جس دن سے اہل یورپ نے جدید ٹیکنالوجی کو حاصل کرنا شروع کیا ہے اور 19ویں صدی کے اوائل میں مغربی سرمایہ داروں نے جب بڑے بڑے کارخانے لگائے اور جب انہیں کم تنخواہ والے سستے مزدوروں کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے آزادی نسواں کا راگ الاپنا شروع کر دیا تاکہ اس طرح خواتین کو گھروں سے نکال کر کارخانوں کی طرف کھینچ کر لے جائیں، ایک سستے مزدور کی حیثیت سے اس کی طاقت کا فائدہ اٹھائیں، اپنی جیبوں کو پُر کریں اور عورت کو اس کے بلند مقام اور مرتبے سے تنزل دیں۔ مغرب میں آج جو کچھ آزادی نسواں کے نام پر بیان کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے یہی داستان کار فرما ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی ثقافت میں عورت پر جو ظلم و ستم ہوا ہے اور مغربی تمدن و ادب میں عورت کے متعلق جو غلط افکار اور نظریات رائج ہیں ان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ مغربی عورت مرد کی نفسانی خواہشات کی تسکین کا وسیلہ۔ خواتین میں سب جگہ عورت پر ظلم ہوا ہے، لیکن بڑے پیمانے پر ہونے والا یہ ظلم، مثلا ماضی قریب میں ہونے والا ظلم، دراصل مغربی تمدن کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے عورت کو مرد کی شہوت کی تکمیل کے لیے ایک وسیلے کی حیثیت سے متعارف کرایا ہے اور اسے آزادی نسواں کا نام دیا ہے، حالانکہ یہ عورت سے جنسی لذت حاصل کرنے والے آوارہ اور ہر قید و شرط سے آزاد مردوں کی آزادی ہے، نہ کہ عورتوں کی۔ صفحہ نمبر 38۔ مغرب نے نہ صرف اقتصاد و صنعت اور اس جیسے دیگر شعبوں میں بلکہ ہنر و ادب میں بھی عورت کو اپنی ہوس اور ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے۔ آپ آج مغرب کی کہانیوں، ناولوں، مصوری، نقاشی، مختلف قسم کے ہنری کاموں کو دیکھیں، ملاحظہ کریں تو آپ مشاہدہ کریں گے کہ یہ لوگ عورت ذات کو کس نگاہ و زاویے سے دیکھتے ہیں۔ کیا اس نظر و زاویے میں عورت میں موجود قیمتی اقدار و صفات اور استعداد و لیاقت پر توجہ دی جاتی ہے؟ کیا عورت سے متعلق یورپی و مغربی طرز فکر میں عورت میں خداوند عالم کی طرف سے ودیعت کردہ نرم و لطیف جذبات، احساسات اور مہربانی و محبت کہ جس میں ماں کی ممتا، پیار اور بچوں کی حفاظت و تربیت شامل ہے، توجہ دی جاتی ہے؟ یا اس کے شہوتی اور جنسی پہلوؤں خود ان کی تعبیر اور اصطلاح کے مطابق عورت کے عشقی پہلو پر؟ ان کی یہ تعبیر سراسر غلط ہے، اس لیے کہ یہ شہوت پرستی ہے، نہ کہ عشق۔ انہوں نے عورت کو اس طرح سے پرورش کی، یعنی جب بھی کوئی اور چاہے اسے استعمال کرے اور اسے ایک ایسا مزدور بنا دے جو کم طلب اور ارزاں قیمت ہو۔ اسلام میں خواتین کی فعالیت و ملازمت۔ اسلام ان تمام چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا ہے۔ اسلام خواتین کے کام اور ملازمت کرنے کے موافق ہے، بلکہ ان کی فعالیت اور ملازمت کو اس حد تک ان کی بنیادی اور سب سے اہم ترین ذمہ داری یعنی تربیت اولاد اور خاندان کی حفاظت سے متصادم نہ ہو، شاید لازم و ضروری بھی جانتا ہے۔ ایک ملک اپنی تعمیر و ترقی کے لیے مختلف شعبہ ہائے زندگی میں خواتین کی قدرت اور توانائی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ کام اور فعالیت عورت کی معنوی اور انسانی کرامت اور بزرگی اور قدر و قیمت سے منافات نہیں رکھتے ہوں، مرد اس کی تذلیل و تحقیر نہ کرے۔ صفحہ 39۔ اور اسے اپنے سامنے تواضع اور جھکنے پر مجبور نہ کرے۔ تکبر تمام انسانوں کے لیے مذموم اور بدترین صفت ہے، سوائے خواتین کے اور بھی نامحرم مردوں کے مقابل عورت کو نامحرم مرد کے سامنے متکبر ہونا چاہیے۔ عورت کو نامحرم مرد کے سامنے نرم و ملائم لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ عورت کی کرامت اور بزرگی کی حفاظت کے لیے لازمی ہے۔ اسلام نے عورت کے لیے اسی کو پسند کیا ہے اور یہ ایک مسلمان عورت کے لیے مثالی نمونہ ہے۔